السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دہر بالس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نوجوانوں کے حوالے سے، جو اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں احترام اور جریان کا آج میں ایک بہترین آپ کو ایک نسخہ آپ کو پیش کروں گا کہ اگر وہ آپ نسخہ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ احترام سے اور جریان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو پہلے اس کی تعریف کو جان لیتے ہیں کہ جو ہی ایک نوجوان جو ایک بچہ جو ہے وہ نوجوانی کے لمحات میں قدم رکھتا ہے تو یہ قدرت کی طرف سے یہ ایک اس کو یہ معمہ پیش آتا ہے کہ اس کو احترام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو احترام ہوتا ہے، جو ہی احترام ہوتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ نوجوانی کے اندر وہ قدم رکھ چکا ہے۔ تو یہ اگر مہینے میں ایک دو مرتبہ یہ اگر احترام ہو جاتا ہے تو اس کی خیر ہے، اس کا کوئی علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ہفتے میں 2-3 بار یا ڈیلی روٹین میں اگر یہ احترام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو مرض گردانا جائے گا، یہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر چکا ہے، تو اس کا علاج ضروری ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب نوجوان رات کو سوتا ہے تو سوتے ہوئے اس کو منی جو ہے اس کے جسم سے خارج ہوتی ہے، اور منی کے خارج ہونے سے منی کو جو خارج ہونا ہے اسی کو احترام کہا جاتا ہے۔ تو اس کی اسباب کے حوالے سے جان لیتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں جو اس کو مرض کے بڑھوتری میں جو پیش ہوتے ہیں۔ ان میں گرم اور محرک غذاؤں کے زیادہ استعمال ہے، تلی ہوئی غذاؤں کے زیادہ استعمال ہے، یا بادی اور جو گیسز پیدا کرنے والی جو غذائیں ہیں ان کے زیادہ استعمال ہے، یا بعض نوجوان یہ فوش اور اڑیا فلمیں دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جب یہ شہوت برانگیختہ ہوتی ہے، شہوت ابھرتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ احترام ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا معدے کی خرابی بھی اس کا باعث بن سکتی ہے، قبض کا جو شکار ہے وہ بھی اس کی وجہ سے بھی یہ احترام ہو سکتا ہے، یا جو نوجوان ورزش وغیرہ نہیں کرتے ہیں، کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے ہیں، تو ان کو بھی یہ احترام کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس کی علامات کو جان لیتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے تعریف میں آپ کو اس کا بتایا ہے کہ یہ رات کو سوتے وقت یہ منی کے اخراج کو احترام کہا جاتا ہے، اور اس میں ایسا جو اس کی علامات میں یہ ہے کہ جسمانی طور پہ وہ نوجوان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بھی جب وہ چلتا ہے تو سانس پھولنے لگ جاتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، قبض کا شکار رہتا ہے، دل کی دھڑکن رفتار تیز ہو جاتی ہے، یا دماغی طور پہ وہ ایسا باتوں کو بھولنے لگتا ہے۔ یعنی یہ اس کی علامات ہیں جو کہ نوٹ کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی نوجوان اس مرض کا شکار ہے تو وہ ان کو دیکھے کہ کیا میرے اندر یہ علامات موجود ہیں اور مجھے ڈیلی روٹین میں احترام ہو رہا ہے، تو اس کا وہ اپنے علاج کی طرف آگے اور کوشش کرے کہ وہ اس کا علاج جلد از جلد کرے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قبض بھی ایسے مریض کو رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پیشاب جو ہے وہ جل کر آنا شروع ہو جاتا ہے، زردی مائل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشاب کے اندر جو ہے وہ منی جو ہے وہ مل کے آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ احترام زیادہ ہونے کی وجہ سے منی جو ہے، کیونکہ جسم کے اندر گرمی کی زیادتی ہوتی ہے تو منی بالکل پتلی ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ بعض دفعہ پیشاب کے ساتھ مل کے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ احترام کی کثرت ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ جریان کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے، یعنی احترام نہیں ہوتا بلکہ وہ پیشاب کے بعد یا پیشاب سے پہلے جو ہے وہ قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو جریان کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی احترام کی وجہ سے جب جسم کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ پھر جریان کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ پیشاب کے بعد یا پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے وہ قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج پہلے تو میں آپ کو غذاؤں کے ذریعے اس کا علاج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سی ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جائے کہ اس مرض کو روکنے میں وہ ہمارے لیے بہترین ثابت ہو۔ تو ان میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ غذا زود ہضم آپ نے کھانی ہے، ٹھوس اور بادی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، گرم اور محرک غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے،
اس طرح یہ فوش اور اوریا جو فلمیں ہیں ان کو آپ نے بالکل دیکھنا بند کر دینا ہے. یعنی اس طرح کے یہ اگر آپ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا غذا کے ذریعے سے اپنے آپ کو پابند کرنے کے ذریعے سے یہ آپ کا مرض جو احتلام ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس میں جو دوائی جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو نسخہ میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں، وہ بھی انتہائی آسان ہے اور اکثر و بیشتر لوگ اس کو جانتے بھی ہیں کہ بہڑ کا درخت یہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے اور عمومی طور پہ ہر شہر میں یہ ہر دیہات کے اندر یہ موجود ہے. تو اس کی آپ نے جو لٹکی ہوئی جڑیں ہوتی ہیں یعنی یہ تنے کے ذریعے سے جو جڑیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں وہ جن کو ہوائی جڑیں بھی کہا جاتا ہے یا بورڈ کی داڑھی بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ نے اس کی نرم نرم جو نیچے لٹکی ہوئی شاخیں جو ہیں وہ جو بالکل باریک باریک ہوتی ہیں وہ آپ نے تقریباً 100 گرام کی مقدار میں اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے. یہ 100 گرام کی مقدار اپنے پاس محفوظ کر کے کسی شاپر کے اندر آپ نے فریج میں رکھ لینی ہے. اور اس طرح بادام یہ آپ نے 5 سے 7 عدد آپ نے بادام لینے ہیں. اور اس طرح چھوٹی الائچی جو ہے یہ بھی تقریباً 2 سے 3 دانے آپ نے 2 سے 3 الائچی جو ہے وہ بھی آپ نے لے لینی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ بورڈ کی داڑھی جو ہے وہ تقریباً یہ ایک چٹکی بھر کے یا ایک چمچ آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے آپ نے رکھ لینے ہیں. ایک چمچ کی مقدار میں آپ نے دوری کے اندر ڈالنی ہے، بادام ڈالنے ہیں، الائچی ڈالنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے رگڑنا ہے. رگڑنے کے بعد یعنی جیسے کہ سردائی تیار کی جاتی ہے، جب وہ دیکھیں گے اچھے طریقے سے وہ کوٹا گیا ہے تو آپ نے اس میں 1 پاؤ آپ نے پانی ملا دینا ہے اور 1 پاؤ آپ نے اس میں دودھ ملا دینا ہے. پھر آپ نے اس کو اچھی طرح رگڑنے کے بعد تقریباً تھوڑا سی مقدار میں اس کو میٹھا کرنے کے لیے چینی ڈال لیں یا شکر ڈال لیں، تھوڑی مقدار میں آپ گڑ ڈال لیں، یعنی کوئی بھی میٹھا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، مصری ڈال سکتے ہیں. تو یہ آپ نے صبح خالی پیٹ اور شام کو 5-6 بجے یہ آپ نے تقریباً ہفتہ 10 دن لگاتار پی لیں. اور انشاءاللہ یہ پہلے 2-3 دن استعمال کرنے سے آپ کو کافی بہتری محسوس ہوگی. اور یہ جو منی کی جو گرمی ہے، جو آپ کے اندر گرمی پیدا ہو چکی ہے، جو منی جو ہے وہ بالکل پانی کی طرح پتلی ہو چکی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کی کور ہو جائے گی، آپ کا احترام ہونا آپ کا ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.